السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں مدینۃ المنورہ سے اللہ کے ساتھ شرک کی نفی، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے سے، لکھنے سے، بولنے سے انکار۔ ہم اللہ کے ساتھ شرک کی نفی کس طرح کریں؟ درج ذیل چیزوں کی نفی سے ہی اللہ کے ساتھ شرک کی نفی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال میں شرک کی نفی، یعنی اس اعتقاد کی نفی کہ بعض اولیاء کائنات کے نظم و نسق کو چلا رہے ہیں، اس بات کی نفی کرنا، یعنی کیا کائنات چلانے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اور کون اس کائنات کے نظم و نسق کو چلا رہا ہے، اس کی کون تدبیر کر رہا ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ ایک اللہ۔ عبادت سے متعلق شرک کی نفی، جیسے انبیاء اور اولیاء کو پکارنے کی نفی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اے نبی کہو میں تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ الدعاء هو العبادہ، ترمذی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پکارنا عبادت ہے۔ صفات الہیہ میں شرک کی نفی، مثلا اس اعتقاد کی نفی کہ انبیاء اولیاء غیب جانتے ہیں۔ نفی کا مطلب انکار کرنا کہ اللہ کے ماں سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے۔ حدیث نبوی ہے، لا یعلم الغیب الا اللہ، طبرانی، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا ہے۔ جبکہ فضائل اعمال میں زکریا صاحب نے اور ارواح ثلاثہ میں اشرف علی تھانوی صاحب نے، اور اسی طرح ملفوظات احمد رضا خان اور دیگر احمد رضا خان کی تحریرات میں احمد رضا خان اور دیگر دیوبندی بریلویوں نے کہا کہ فلاں فلاں بھی غیب جانتا ہے، نبی بھی، ولی بھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان آیات اور احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو کچھ زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں لکھا کہ فلاں فلاں بزرگ امام غیب جانتے ہیں اور دیگر نے، ان کی بات جھوٹ ہے اور شرک پر مبنی ہے۔ اسی طرح تشبیہ سے متعلق شرک کی نفی، یعنی اس بات کی نفی کہ اللہ کی پکار کے وقت واسطہ ضروری ہے۔ جیسے اہل شرک کہتے ہیں چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تشبیہ سے متعلق شرک کی نفی، ان تمام چیزوں کی نفی کرنی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، کائنات کی کوئی بھی چیز کائنات کے رب کے مشابہ نہیں۔ تو اہل شرک کا یہ کہنا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اولیاء کی پکار ضروری ہے، جیسے اہل شرک البریلویہ اور دیگر کہتے ہیں ہماری بزرگوں کے آگے، بزرگوں کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں ہے اور بزرگوں کی موڑتا نہیں ہے۔ تو یوں اس قسم کی تشبیہات دینا، اس شرک کی بھی نفی کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے تعلق سے یہ تشبیہات بیان کرنا ہرگز درست نہیں۔ علامہ طاہر القادری اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں، جو بیان ان کا کوہاٹ میں زندہ پیر کے دربار پر تھا
دربار میں بیان کرتے ہوئے طاہر القادری اللہ کے متعلق تشبیہات دیتے ہوئے شرک کی تعلیم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسے کسی نے اپنا مکان بنایا اور وہ مکان بنانے والا اپنے گھر میں بجلی کا کنیکشن لگوانا چاہتا ہے تو وہ ڈیم والوں کے پاس جائے کہ مجھے بجلی کا کنیکشن چاہیے. ڈیم والے کہیں گے آپ کو ہم بجلی کا کنیکشن نہیں دے سکتے، اس کے لیے آپ کو اپنے علاقے میں موجود بجلی گھر میں جانا پڑے گا. بجلی گھر والے کہیں ہم آپ کو بجلی کا کنیکشن نہیں دے سکتے، اپنے محلے میں موجود آپ کو ٹرانسفارمر کے پاس جانا پڑے گا. ٹرانسفارمر سے بجلی لے کر کوئی بھی اپنے گھر کے اندر آلات کو، وہ چاہے فریج فریزر ہو یا دیگر برقی سامان ہو، اس کو ڈائریکٹ نہیں چلاتا بلکہ درمیان میں اسٹیبلائزر لگاتا ہے. تو طاہر القادری نے اللہ کے متعلق یہ شرکیہ تشبیہ پیش کر کے یہ عقیدہ دینے کی کوشش کی کہ ایسے ہی اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے نبیوں، ولیوں اور خلیفوں اور خلفاء کا سہارا لینا پڑے گا. تو یہ تمام باتیں طاہر القادری کی شرک پر مبنی ہیں. تشبیہ سے متعلق شرک کی نفی، لیس کمثلہ شیء، کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کے مشابہ نہیں ہے. اللہ کے لیے یہ مثالیں بیان کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے. اللہ سب کی سنتا ہے، بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے سنتا ہے. اس کی دلیل میں صرف ایک آیت میں قرآن مجید سے پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، بغیر واسطوں کے سنتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم. یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے پیغمبر تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی. اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ سورہ المجادلہ ہے اور پارہ نمبر 28 کی پہلی آیت مبارکہ ہے. یہ آیت حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی. خولہ کو ان کے خاوند اوس بن صامت نے کہہ دیا تھا، انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے. زمانہ جاہلیت میں اس طرح کہنے پر طلاق ہو جاتی تھی. خولہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اب ہم مسلمان اسلام میں کیا حکم؟ پیارے نبی نے فرمایا، جبرائیل آئے گا، پوچھا جائے گا، بتایا جائے گا. یہ پریشان حال عورت بار بار آتی رہی، آخر کار وتشتکی الی اللہ، اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی. شکایت کی، بس پھر کیا تھا، آسمانوں سے جبرائیل آیا اور خولہ کے اس معاملے کا حل لے کر آ گیا کہ طلاق نہیں ہوئی، اس میں اس خاوند کو جس نے یہ بری بات کہی اسے کفارہ دینا ہوگا. اگلی آیات میں اللہ نے کفارہ ذکر کر دیا جو کہ میں جوابات میں بیان کر چکا ہوں. تو قرآن مجید سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ خولہ نے اللہ کو پکارا بغیر نبی کے واسطے کے، اللہ نے اس کی پکار قبول کر لی. تو مشرکوں کا یہ کہنا کہ اللہ کے لیے ڈیم، بجلی گھر، ٹرانسفارمر اور اسٹیبلائزر کی مثالیں بیان کرنا یہ سراسر شرک پر مبنی ہے. اس سے پہلے کہ زمانہ جاہلیت کا شرک اس وقت پایا جاتا ہے یا نہیں؟ زمانہ جاہلیت کا شرک آج اس موجودہ دنیا میں سن 2016 عیسوی میں کیا پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ جواب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کا شرک آج اس وقت کی دنیا میں اپنے پورے عروج کے ساتھ پایا جاتا ہے. پہلے کے مشرکین اللہ کے خالق اور رازق ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے،
لیکن وہ اولیاء کے بت بنا کر پکارتے اور انہیں تقرب کا واسطہ سمجھتے۔ ان کا یہ واسطہ اللہ کو پسند نہ آیا بلکہ انہیں کافر گردانا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں کہتے کیا ہیں کہ ہم ان اولیاء کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور حق کا انکار کرنے والا ہو۔ آج کا مشرک بھی یہی کہتا ہے کہ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں ہے۔ اور آج کا مشرک اور کل کا مشرک، سابقہ مشرک جب اس کی کشتی سمندر دریا بھنور میں پھنستی اللہ کو خالص ہو کر پکارتے، اور آج کا مشرک یہاں بھی شرک کرتے ہوئے کہتا ہے بہاول حق بیڑا ڈھک، جبکہ بھیڑے ڈوبے پار لگانے والا نکالنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کسی بھی واسطے کی ضرورت نہیں، وہ سب سے قریب ہے اور سب کی سننے والا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ دور حاضر میں بہت سے مسلمان قبروں میں دفن شدہ اولیاء کو قربت الہی کے لیے پکارتے ہیں، جبکہ یہ دفن شدہ بابے جب یہ مرے نہ اپنا استنجا خود کیا، نہ اپنا استنجا خود کیا، نہ خود کو غسل خود دیا، نہ خود چل کر قبر میں گئے، اب یہ مٹی ہو کر مٹی میں ملنے والے بابے ان کو پکارا جا رہا ہے۔ بلکہ مکہ کے مشرک تو بت پوجا کرتے تھے انبیاء کے اور صلحاء کے، اور آج کا مشرک باقاعدہ کتے دفن کر کے، کتوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، کتوں کو دفن کر کے پیر کو تو دفن کیا پیر کے ساتھ کتے کو بھی دفن کر دیا، اور ان کی بھی باقاعدہ پوجا، ان کی بھی قبر، اس پر بھی چادر اور اس کا بھی عزت و اکرام اور اس کو بھی بطور ثواب سمجھ لیا گیا۔ مشرکین مردہ اولیاء کے بت بنا کر پوجتے تھے، آج مسلمان کلمہ گو مردہ اولیاء کی قبریں بنا کر پوجتے ہیں۔ جبکہ فرق کیا ہے؟ کل کا مشرک اور ہندوستان کا مشرک کھڑے کو پوجتا تھا، آج کا مشرک لیٹے کو پوج رہا ہے، اور قبر کا فتنہ اور بت سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے منع کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ وان یکتب علیہ، رواہ ابو داود و مسلم۔ قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا، قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا، قبر پر بیٹھنے سے منع کیا، قبر پر لکھنے سے منع کیا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب یہ لوگ کشتیوں پر سوار ہوتے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ سے دعا کرتے، پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا اور خشکی پر لے آتا تو یہ یکا یک شرک کرنے لگ جاتے۔ اور آج یہی حال مسلمان کا کہ وہ اس سے کہیں بڑا مشرک بن چکا ہے، کشتیوں میں بھی غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہے۔ شرک اکبر کے نقصانات
شرک اکبر کا کیا نقصان ہے؟ شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حدیث نبوی ہے من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، صحیح مسلم۔ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے برابر کچھ بھی شرک کیا تھا یہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ کیا مشرک کے کوئی اعمال اسے نفع دے سکتے ہیں؟ شرک کی حالت میں کیے ہوئے اعمال نفع بخش نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر پیغمبروں کی جماعت بھی شرک کرتی تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے۔ حدیث قدسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے پرواہ ہوں۔ جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو وہ جانے اور اس کا شرک یعنی مشرک کا پھر عمل قبول نہیں ہوگا۔ مشرک جتنے بھی اعمال کرے گا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، جہاد فی سبیل اللہ، سب کے سب پر پانی پھر جائے گا اور ان کے اس اعمال کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمان کو چاہیے ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے، وگرنہ اعمال کرنے کے باوجود وہ خسارے میں ہوگا۔ اسلامی عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں سبق نمبر 10 مدینہ المنورہ سے مکمل ہوا۔ اللہ وحدہ لا شریک شرک سے بچنے کی اور توحید کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ توحید پر ہی ہمارا خاتمہ کرائے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید اور سنت پر ہمارا خاتمہ ہو، شہادت کی موت ہمیں نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔